جی الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب العالمین کے خاص فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ 24 روزہ مکمل کر چکے ہیں اور 25ویں روزے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے داخل ہو چکے ہیں. یہ راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عظمت والی راتوں میں، مقام اور مرتبے والی راتوں میں، 10 قیمتی اور اہم راتوں میں 4 راتیں مکمل ہو چکی ہیں اور 5ویں رات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. مسند احمد 16984 اور اسی طریقے سے امام طبرانی کی معجم الطبرانی الکبیر، معجم الکبریٰ، اس میں 185 میں، اور امام بہقی کی السنن الکبریٰ کے اندر 18687 میں واصلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ میں 1575 میں حسن قرار دیا ہے. اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو 24 رمضان گزرنے کے بعد نازل فرمایا، یعنی 24 رمضان مکمل ہو چکا تھا اور 25ویں رات تھی. اس اعتبار سے یہ دیکھا جائے، اس کو کئی محدثین نے حسن قرار دیا ہے، تو 25ویں رات قرآن کے نزول کی رات ہو سکتی ہے. اس سے اس رات کی اہمیت کا، مقام اور مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں جن راتوں میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ صحابہ کرام کو پڑھائی تھی، ان میں سے ایک رات 25ویں رات تھی. ایام اور دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں. اگر یہ بالکل برف کے مانند ہے کہ اگر آپ اور ہم اس سے فائدہ اٹھا لے گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جیسے برف بڑی تیزی کے ساتھ پگھلتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ بالکل برف پانی کی شکل اختیار کر لے جاتا ہے، ایسے زندگی جو ہماری ہے، ایام جو ہمارے ہیں، وہ بڑی ہی برق رفتاری سے بجلی کے مانند تیزی کے ساتھ کیا ہے گزر رہے ہیں. اور اسی کا ایک نمونہ ہمارے پاس موجود ہے کہ کبھی ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، کبھی ہم کسی اور چیز کا انتظار کر رہے تھے، عشر اواخر کا انتظار کر رہے تھے، قیمتی راتوں کو استعمال کرنے کا انتظار کر رہے تھے، اور آج 5 راتیں قیمتی راتوں میں سے 5ویں رات ہم اور آپ کیا ہے گزار رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر وقت انسان کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عمل پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اسے دیکھنے کی اور پرکھنے کی ضرورت ہے، کوتاہیوں اور کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایسا نہ کر سکیں یا اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو یقین مانے کہ جو راتیں گزر رہی ہیں اس سے بہتر رات ہم نہیں بنا پائیں گے. یعنی دیکھیں کہ پچھلی راتوں میں جو گزر گئی 4 راتوں میں ہم سے کیا کوتاہی ہوئی، کتنی کمیاں ہوئیں، کتنے گھنٹے، کتنا وقت ہم نے ان راتوں کو اللہ کی عبادت میں استعمال کیا ہے، اور کتنا وقت ہمارا ضائع اور برباد ہو گیا ہے. اگر ہم اس کا احتساب نہیں کریں گے، اس کو ہم جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر ساری کی ساری قیمتی راتیں ایک ایک کر کے گزر جائیں گی اور اللہ رب العالمین کے ہاں ہم خائب و خاسر اور نقصان اٹھانے والے بندوں ہی میں شمار ہو جائیں گے. ہمارے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے، اور جیسے رمضان سے پہلے ہماری صورتحال تھی، رمضان کے بعد وہی صورتحال ہمارے درمیان ہمارے پاس رہ جائے گی. اس لیے چند چیزوں پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ایک آدمی کا پروگرام لیلۃ القدر میں کیا ہونا چاہیے.
برنامج کیا ہونا چاہیے, اسے کیا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کون سی عبادت پر زیادہ فوکس اور توجہ کرنی چاہیے, راتوں کو کس طریقے سے اللہ کی عبادت میں صرف کرنا چاہیے. باذن اللہ تیزی کے ساتھ چند پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں مرد حضرات پڑھنے کا اہتمام کریں. عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کا اہتمام کریں. یہ تو ہمیشہ کرنا ہے, لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اور زیادہ اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. مشہور تابعی عبد الرحمن بن ابی عمرہ کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہوئے اور اکیلے مسجد کے اندر بیٹھ گئے. پھر میں ان کے پاس جا کر کے بیٹھ گیا. امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, اے میرے بھتیجے, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل, کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کر لیا. جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اس نے آدھی رات قیام کر لیا. ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی کلہ, اور جس نے عشاء کے ساتھ فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا کہ اس نے پوری رات نماز پڑھی, اس نے پوری رات نماز پڑھی. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں 656 کے اندر ذکر کیا ہے, روایت کیا ہے. اور سنن ابو داؤد میں 555 اور الترمذی کے اندر 221 میں الفاظ کچھ اس طریقے سے آئے ہوئے ہیں کہ آپ نے فرمایا من شہد العشاء فی جماعت, جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی حاضر رہا, کان لہ قیام نصف لیلۃ, تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کے لیے نصف قیام کے برابر اجر و ثواب ہے, آدھے قیام کے برابر اجر و ثواب ہے. ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت کان لہ قیام کقیام لیلہ, اور جس نے عشاء اور فجر کی دونوں نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اس نے پوری رات قیام کیا. اس لیے اس پر بھی ہر شخص کو توجہ کرنی چاہیے. ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو تراویح کا اہتمام کرتے ہیں لیکن فرض نمازوں میں غفلت اور سستی برتتے ہیں. یہ بہت بڑا ضیاع ہے, بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہے, اس پر توجہ ضرور دی جانی چاہیے. اسی طریقے سے تراویح کی نماز تو پورے رمضان میں سنت مؤکدہ ہے, مشروع ہے, مستحب ہے, ابھارا گیا ہے. اس کے پڑھنے پر, اس پر توجہ دینے پر, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کے پچھلے سارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ 10 راتیں چونکہ لیلۃ القدر کی رات کوئی ایک ہو سکتی ہے, اور ان 10 راتوں میں یعنی 21 سے لے کر کے 30 تک اس میں اللہ کے پیغمبر نے اپنی امتی کے ایک ایک فرد کو, ایک ایک شخص کو, ایک ایک مرد کو, ایک ایک عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ التمسوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان, کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی اخیر کی 10 راتوں میں تلاش کرو, ڈھونڈو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ترغیب دلانا, رغبت دلانا ہر ایک ایک شخص کو یہ بتاتا ہے کہ 20 رمضان کی جو راتیں تھیں اس کے اعتبار سے یہ اخیر کی 10 راتیں بڑی ہی زیادہ قیمتی اور بہت زیادہ مقام اور مرتبے والی ہیں. اور خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں حدیث بیان فرمائی, جیسا کہ امام بخاری نے 1901 میں اور امام مسلم نے 760 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے لیلۃ القدر کی رات میں قیام کیا, تراویح کی نماز پڑھی, ایمان اور ثواب کی نیت سے اللہ جل شانہ اس کے پچھلے سارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے امام کے ساتھ, جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. امام الترمذی رحمہ اللہ سنن الترمذی میں 806 میں اور امام نسائی رحمہ اللہ سنن نسائی کے اندر 1605 میں اور امام ابن ماجہ 1327 کے اندر مشہور صحابی ابو
ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا من قام مع الامام حتى ينصرف کتب له قیام لیلہ، جس نے امام کے ساتھ قیام کیا، رات کی نماز پڑھی، تراویح کی نماز پڑھی، اس کے لیے پوری رات یہاں تک کہ امام لوٹ جائے، یہاں تک کہ امام لوٹ جائے اس کے لیے پوری رات قیام اللیل کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی امام کے ساتھ جب آپ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے ساتھ، تو ایسی صورتحال میں وہ امام جتنی بھی رکعت پڑھائے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جو بھی وہ پڑھا رہے ہیں، اگر اس کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں یہاں تک کہ امام لوٹ جاتے ہیں تو پوری رات قیام اللیل کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ خاص طور سے ہم اور آپ پچھلے دنوں میں پڑھ آئے ہیں کہ یہ 10 راتوں میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا شیڈول بالکل بدل جاتا تھا، تبدیلی آ جاتی تھی، انقلابی انداز میں آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، گویا کہ یہ پوری 10 راتیں، یہ پورے دن 10 دن آپ نے اللہ کے لیے قربان کر رکھے ہوں، اور اسی پر اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کے ہر فرد کو ابھارا بھی ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر اعتکاف کرتے رہے اخیر عشرے کا، تاکہ اس رات کی ساری خیر اور بھلائی مل جائے اور کوئی بھی چیز اس میں سے مس نہ ہونی پائے۔ ظاہر ہے رات عبادت کے لیے بڑا بہترین موقع ہے، دن بھر انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، رات میں اسے نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور اس کے لیے رات میں عبادت کرنا بسا اوقات مشکل ہوتا ہے، اسی لیے رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ انتہائی پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعجب کرتا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت دیکھتے ہوئے چلیں، امام احمد نے مسند احمد میں 3949 میں اور امام ابن حبان نے 2557 میں اور امام ابو داؤد نے مختصر انداز میں سنن ابو داؤد میں 2536 میں یہ روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مشہور صحابی رسول ہیں ان سے نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے عجیبا ربنا عز وجل من رجلین، اللہ تعالیٰ 2 بندوں سے بڑا تعجب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان 2 لوگوں کی ادا بڑی بھا جاتی ہے، بڑی پیاری لگتی ہے۔ کیا ہے وہ ادا؟ ایک وہ شخص ہے جو لحاف میں ہے، بستر میں ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ لیٹا ہوا سو رہا ہے، لیکن کیا کرتا ہے رات کی نماز کے لیے بستر کی قربانی دیتا ہے، گھر والوں کی قربانی دیتا ہے، ٹھنڈ راتوں میں اٹھ جاتا ہے، بستر نازک بستر کو چھوڑ کر کے اٹھ جاتا ہے۔ کس لیے اٹھ جاتا ہے؟ نماز کے لیے اٹھتا ہے، بچوں کو چھوڑتا ہے، گھر والوں کو چھوڑتا ہے، بستروں کو چھوڑتا ہے اور اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے نماز کے لیے جاتا ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ایمان والے بندے وہ ہیں جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوا کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ بستر پر گئے تو چلے گئے، نہیں، تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو، ان کی پیٹھیں جب بستر پر جاتی ہیں تو ایسا نہیں کہ بستر میں بالکل مشغول ہو جاتی ہیں، بلکہ فکر ہوتی ہے کچھ آرام کرنے کے بعد اللہ کے لیے اٹھنا، يدعون ربهم خوفا وطمعا، اٹھتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے امید لگا کر کے اور اس سے ڈرتے ہوئے، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور ہم نے جو روزی انہیں دے رکھی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے تعجب ہوتا ہے جو اپنے بیوی کو، اپنے بچے کو، لحاف کو، بستر کو، علاقے اور محلے کو چھوڑ کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے اے میرے فرشتوں انظروا الی عبدی، میرے اس بندے کو دیکھو تو صحیح، فار من فراشہ ووطائہ ومن بین حیہ واہلہ الی صلاتہ، اس کو دیکھو رات کا اندھیرا ہے، ساری کائنات سو رہی ہے، یہ میرا بندہ اٹھ رہا ہے، اپنے بیوی کو چھوڑ کر کے، بستر کو چھوڑ کر کے، علاقے اور محلے کو چھوڑ کر کے کہاں آتا ہے؟ نماز کے لیے آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ رغبۃ فیما عندی، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے جو اس کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ اسے مل جائے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے جو قیام اللیل کرنے والا ہے، عبادت کرنے والا ہے، اس کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اللہ نے اہل ایمان کے لیے جنت میں وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کانوں نے اس نعمت کے بارے میں سنا نہیں ہے، اور دلوں میں اس نعمت کے بارے میں خیال تک بھی نہیں آیا ہے۔ رغبۃ فیما عندی،
جو کچھ میں نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے اس کے شوق میں کہ اللہ وہ ساری چیزیں مجھ کو عطا فرما دے اور دے دے. وہ شفقتن مما عندی، اور مجھ سے ڈرتے ہوئے، میرے عذاب سے ڈرتے ہوئے، میری پکڑ سے ڈرتے ہوئے وہ کیا ہے، اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ بندہ جو رات میں قیام کرنے والا ہے، یہ بندہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے. اور ظاہر ہے ان 10 راتوں کی سب سے قیمتی عبادت، ان 10 راتوں کی سب سے قیمتی عبادت قیام اللیل ہے. ان 10 راتوں کی سب سے قیمتی عبادت قیام اللیل ہے، صلاۃ التراویح ہے، رات میں لمبے ٹائم تک نماز پڑھنا ہے. اگر آدمی رات میں اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں کیا بیان کیا، کتنا پڑھنا چاہیے. آج کیا ہے، لوگوں کے حساب سے مکمل دین کو بنا دیا گیا ہے. تراویح کی نماز ہو رہی ہے یا کھلواڑ و مذاق ہو رہا ہے. اتنی مختصر نمازیں جو مغرب اور عشاء میں بھی نہیں پڑھائی جاتی ہیں، اسے قیام اللیل میں پڑھایا جاتا ہے. آدھے گھنٹے کے اندر 10 رکعت 11 رکعت آدمی پڑھا کر کے فارغ ہو جاتا ہے. کم سے کم آدمی یا امام کو چاہیے کہ 100 آیات تو قرآن کی پڑھ لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، تمیم الداری کی روایت ہے، من قرأ بمئۃ آیۃ فی لیلہ، جس نے ایک رات میں 100 آیات پڑھ لی، جس نے ایک رات میں 100 آیات پڑھ لی، کتب لہ قنوت لیلہ، تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا، دعا کرنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. تو کم سے کم امام کو اور ائمہ کو یہ چاہیے کہ تراویح کی نماز میں قیام اللیل میں 100 آیات پڑھانے کا اہتمام کریں. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد کے اندر 16958 میں، اور امام دارمی نے 3493 میں، امام نسائی نے سنن الکبریٰ کے اندر 10485 میں روایت کیا، اور شیخ البانی نے الصحیحہ 644 کے اندر اس روایت کو حسن قرار دیا ہے. تو کم سے کم 100 آیات کے ساتھ قیام اللیل کرنے اور رات کی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث بھی سنتے ہوئے چلیں. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو بڑے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، عبادل اربعہ میں سے ایک ہیں، 4 عبداللہ جو ہم عمر تھے اور بڑے عالم و فاضل تھے، ان میں سے ایک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو 10 آیت کے ساتھ قیام اللیل کر لے، جو 10 آیت کے ساتھ قیام اللیل کر لے، اس کو غفلت والے لوگوں میں شمار نہیں کیا جاتا ہے. جو 10 آیات کے ساتھ قیام اللیل کر لے، یعنی رات میں اٹھ کر کے 10 آیات پڑھ لے، 2 رکعت میں، 4 رکعت میں، 6 رکعت میں، تو اسے غفلت والے لوگوں میں نہیں کاؤنٹ کیا جاتا ہے. ومن قام بمئۃ آیۃ کتب من القانتین، اور جو شخص 100 آیت کے ساتھ قیام اللیل کر لے، اس کو عبادت کرنے والے لوگوں میں، اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے. ومن قام بألف آیۃ کتب من المقنطرین، اور جو شخص 1000 آیت کے ساتھ قیام اللیل کر لے، جو شخص 1000 آیت کے ساتھ قیام اللیل کر لے، تو گویا کہ قرآن کا 1/6 حصہ ہو جائے گا. تو 1000 آیت کے ساتھ جو قیام اللیل کر لے، اس کو کیا لکھا جائے گا؟ بے انتہا عبادت کرنے والے لوگوں میں، حد درجہ، آخری درجے میں عبادت کرنے والے لوگوں میں اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا، شمار کیا جائے گا. 1000 آیت کے ساتھ اگر قیام اللیل کیا جائے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے 1398 میں، اور اسی طریقے سے امام ابن خزیمہ نے 1144 میں، اور امام ابن حبان نے 2572 میں روایت کیا ہے. امام منذری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ ملک سے لے کر کے آخری قرآن تک 1000 آیت ہیں، یعنی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سے لے کر کے من الجنۃ والناس تک 1000 آیت ہیں، یعنی 2 پارے میں 1000 آیت ہیں. اور 2 پارہ پوری رات میں پڑھنا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. 2 پارہ ایک رات میں پڑھنا کوئی بڑا مشکل معاملہ نہیں ہے. لیکن اس پر کیا اجر و ثواب دیا جا رہا ہے کہ جو 1000 آیت کے ساتھ قیام اللیل کر لے، اس کو بہت زیادہ عبادت کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ قرآن نماز میں قرآن پڑھنے کا معاملہ ہے. اور اسی طریقے سے آدمی نماز کے علاوہ
اور جو ہے قرآن پڑھنے کی کوشش کرے، سورہ بقرہ پڑھے اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے، اور اسی طریقے سے دوسری جو سورتوں کی فضیلت وہ پڑھے، اس میں تدبر کرے، غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی راتوں میں قرآن کا نزول فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ایمانداری کے ساتھ اس رات میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، اللہ سے التجا اور دعا کرے، اللہ سے کہے کہ اللہ یہ قرآن تو نے میری ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اس کتاب سے مکمل طریقے سے مجھے ہدایت مل جائے، اس کی توفیق عطا فرما، تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین تو ان راتوں میں اور زیادہ قبول فرمانے والا اور سننے والا ہوتا ہے۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قیام اللیل جو رات کی یہ 10 راتوں کی جو نماز ہے وہ لمبی ہونی چاہیے۔ امام کو چاہیے کہ وہ لمبی قرات کرے، امام کو چاہیے کہ وہ لمبی قرات کرے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو زیادہ دیر تک مسجد میں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ظاہر ہے گنجائش موجود ہے کہ وہ بیٹھ جائیں یا اسی طریقے سے گھر کے اندر وہ نماز پڑھ لیں، لیکن مسجد میں اگر وہ بیٹھ جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، جب تک طاقت ہو کھڑے رہیں، اس کے بعد کیا ہے وہ بیٹھ جائیں۔ اسی طریقے سے ان راتوں میں 10 راتوں میں کچھ اور چیزوں پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ ظاہر قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قیام اللیل کرنا ہے، دعائیں پڑھنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، توبہ اور استغفار کرنا ہے، یہ سب بڑے اہم اعمال ہیں۔ بعض دعائیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کے بارے میں، دعا کے بارے میں اتنی احادیث بیان فرمائی ہیں کہ واللہ اگر آدمی ان احادیث کو، ان روایات کو، ان ذکر و اذکار کو اور دعاؤں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر اس کا اہتمام کرتا رہے، پڑھتا رہے، تو خیر اور بھلائی کا وہ خزانہ اسے مل جائے گا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو ان راتوں میں اگر کوئی شخص ذکر و اذکار کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتا ہے، کچھ مخصوص دعائیں پڑھنا چاہتا ہے، تو اسے کیا کیا پڑھنا چاہیے؟ ایک تو ظاہر بڑی معروف چیز ہے دعا کے سلسلے میں، جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے پیغمبر اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، تو مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کثرت سے آدمی ان دعاؤں کو، اس دعا کو خاص طور سے پڑھے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ترمذی نے 3513 کے اندر اور امام ابن ماجہ نے 3850 کے اندر، اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے 25495 کے اندر۔ البتہ یہ دیکھا گیا کہ ہمارے بعض بھائی اضافہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ کریم کا جو اضافہ ہے یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ترمذی کے بعض نسخوں میں کچھ لوگوں نے اس کو زیادہ کر دیا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریم کا لفظ ثابت نہیں ہے، اس لیے پڑھا جائے گا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کو کثرت سے پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ کچھ اور دعائیں ہیں، کچھ اور اذکار ہیں جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں 6403 اور صحیح مسلم میں 2691 میں مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دیکھیں کتنی مختصر دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی جامع دعاؤں میں سے ایک ہے۔ جس نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، جس نے یہ کہا کہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، یونیک ہے، منفرد ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی بھی پارٹنر نہیں ہے، کوئی بھی شریک اور ساجی نہیں ہے، لہ الملک ولہ الحمد ہر قسم کی ملکیت، ہر چیز کا مالک وہی ہے، ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، ولہ الحمد ہر قسم کی تعریف کا سزاوار اور مستحق صرف وہی ہے، وہ علی کل شیء قدیر اور ہر چیز پر قادر ہے۔ بھائی یہ دعا سب کو یاد ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا کہا پیارے رسول نے؟ فی یوم مئۃ مرہ
جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھا کانت لہو عدل عشر رقاب، جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیا گیا، مل گیا۔ ایک غلام آزاد کرنا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، کسی گردن کو آزاد کر دینا، کسی غلام کو فری اور آزاد کر دینا، یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے یہ دعا پڑھ لی ایک دن میں 100 مرتبہ، اس کے لیے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر و ثواب۔ یہ پہلا ثواب۔ وَكُتِبَ لَهُ 100 حسنہ، اس کے لیے 100 نیکیاں، 100 نیکیاں لکھ دی گئی۔ یہ دوسرا۔ وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سیئہ، اور 100 گناہ اس کے جو لکھے جا چکے تھے اللہ نے اسے اریز کر دیا، مٹوا دیا۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ، اور پورے دن وہ شیطان کے پکڑ سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، سیف زون میں آ جاتا ہے جہاں شیطان کی آمد نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ چوتھا بڑا فائدہ۔ کب تک؟ یومہ ذالک حتی یمسی، جس دن اس نے پڑھا ہے شام جب تک نہیں ہو جاتی تب تک وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ چوتھا فائدہ۔ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلْ مِمَّا جَاءَ، اور کوئی آدمی اس سے افضل عمل کرنے والا نہیں ہوتا ہے جو 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے دن میں۔ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ 5 بڑے فائدے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الا رجل عمل اکثر منہ، مگر وہ شخص جو اس سے زیادہ عمل کرے، ایک الگ بات ہے۔ وہ کرنا ہے 5 بڑا فائدہ ملتا ہے، اور 5واں بڑا فائدہ کہ اس سے افضل کوئی دوسرا شخص نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ دوسرا شخص بھی 100 مرتبہ اس کو پڑھ لے اور اس سے زیادہ عمل کرنے والا ہو جائے۔ کیا کیا فائدہ ہے؟ 10 غلام آزاد کرنے کا، 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور اسی تیسرا کیا ہے؟ اس کے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، پورا دن وہ شیطان کے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور 5ویں یہ کہ اس سے افضل عمل کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ان راتوں میں ہم بڑی آسانی کے ساتھ 100 مرتبہ یہ دعا کا اہتمام کر سکتے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ خاص طور سے وہ لوگ جو وہ مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کے ساتھ یہ دعائیں اور اذکار کیا ہے؟ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں اور اپنے اجر و ثواب کو زیادہ کر سکتی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں دوسری روایت میں، بخاری میں 6404 میں اور مسلم میں 2693 میں آیا ہے، جس میں یہ کہ جس نے 10 مرتبہ پڑھا، جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ اس کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 لوگوں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اگر یہی دعا 10 مرتبہ پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑی پیاری دعا ہے جو ہمیں ان راتوں میں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر۔ یہ دیکھیے صحیح بخاری میں 6405 اور صحیح مسلم میں 2691 کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس نے کہا سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ کتنی چھوٹی دعا، سبحان اللہ وبحمدہ، میں اللہ رب العالمین کو ہر عیب اور نقص اور کمی سے پاک مانتا ہوں، اس کی حمد و ثنا اور تعریف کے ساتھ، یعنی میں اللہ کو ہر عیب سے پاک مانتے ہوئے اس کی مکمل تعریف اور توصیف بیان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان، ایک یعنی کوئی بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، یاد کرنے کی ضرورت نہیں، سنتے ہی یاد ہو گئی سبحان اللہ وبحمدہ، بس اتنا ہی سبحان اللہ وبحمدہ۔ اگر کسی شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیا تو حطت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر، تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کا جو جھاگ ہے نا اس کے برابر کیوں نہ ہو، چھوٹے چھوٹے جتنے سارے گناہ ہیں سب مٹا دیے جاتے ہیں۔ ظاہر سمندر کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ آپ کو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا گناہوں کو مٹانے کا بڑا قیمتی ذریعہ ہے۔ تو ان راتوں میں ہمیں اس کو بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بڑی پیاری دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھلائی ہے، وہ کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ جو پڑھا گیا وہی ہے، اور آگے کیا اضافہ کرنا؟ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
یہ دیکھیے اس کے بارے میں پیارے رسول کیا فرماتے ہیں. آپ نے کہا کلمتانی خفیفتان علی اللسان، دو کلمے، دو سینٹنس، دو باتیں جو زبان پر انتہائی ہلکی ہے، آسان ہے، ایزی. ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن میزان میں، ترازو میں بہت وزنی. حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت پسند ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ بھی پڑھا جائے. اور اس کو امام بخاری نے روایت کیا 6406 کے اندر اور امام مسلم نے 2694 کے اندر. اسی طریقے سے گناہوں کو مٹانے کے لیے ایک اور اہم دعا ہے کہ آدمی فرض نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے. اور 100 کی عدد پورا کرنے کے لیے کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. غفرت خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر، تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے 597 کے اندر. اسی طریقے سے ان راتوں میں جو ہے قرآن کے ساتھ ساتھ بعض اہم صورتوں کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جیسے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد ہے، یہ بھی بڑی اہم سورت میں سے. امام احمد نے مسند احمد کے 15610 میں اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے الکبیر کے اندر 397 کے اندر روایت کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو الصحیحہ کے اندر حسن قرار دیا 589 کے اندر. روایت کرنے والے صحابی معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات، جو شخص قل هو اللہ احد پڑھے یہاں تک کہ 10 مرتبہ اس کو ختم کر لے جائے، 10 مرتبہ اس کو ختم کر لے جائے، پڑھ لے جائے، بن اللہ له قصرا فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے. جو شخص سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے، ایک قصر تیار کر دیتا ہے. اس لیے اس پر توجہ کرنا چاہیے. اس رات میں ہمیں اور آپ کو اپنے ان بھائیوں کو جو ایمان ہے والے ہیں، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، جن کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، جن کے اعمال بند ہو گئے ہیں، اپنے ان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں خوب خوب یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. یہ دعا کثرت سے پڑھی جائے کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، جن کی وفات ہو چکی ہے، انہیں بھی معاف فرما دے. اور ان کے تئیں میرے دل میں، ہمارے دلوں میں کوئی کینہ، بغض اور عداوت نہ رکھے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو ایمان والوں کے لیے کثرت سے دعا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر ایک روایت ذکر کی ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے 6026 میں، اور اصل حدیث جو موجود ہے وہ امام طبرانی کی کتاب مسند الشامعین میں ہے 2155 کے اندر. عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، جس نے مسلم مومن مرد و عورت کے لیے استغفار، بخشش اور مغفرت کی دعا کی، کتب اللہ له بكل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے عوض اور بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ نے سارے ایمان والوں کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ ساری ایمان والوں کے عوض اور بدلے میں ایک ایک نیکی آپ کے لیے لکھتا رہتا ہے. تو اس پر بھی ہمیں کیا ہے توجہ کرنی چاہیے. اسی طریقے سے ہمیں ان راتوں میں مسجد میں زیادہ سے زیادہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. زیادہ وقت ہمارا مسجد میں گزرنا چاہیے، خاص طور سے ان لوگوں کا جن کو اعتکاف کی سہولت نہیں مل پائی، جن کے لیے اعتکاف میسر نہیں ہو سکا، جو اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے، انہیں زیادہ سے زیادہ مسجد کے اندر وقت گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، لم تزالوا فی صلاۃ ما انتظرتم الصلاۃ، جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہتے ہو تم نماز میں شمار کیے جاتے ہو. یعنی کوئی آدمی آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، 2 گھنٹہ پہلے مسجد میں چلا گیا فجر کی نماز کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے، عصر کی نماز کے لیے، اور انتظار کر رہا ہے کہ اب اذان ہوگی، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں پورا ٹائم اس کا نماز میں ہی کاؤنٹ کیا
جاتا ہے اس کو نماز میں ہی لکھا جاتا ہے. یہ روایت بخاری میں 600 اور مسلم میں 640 کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، دیر تک وہاں بیٹھا رہتا ہے، جب تک بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کی مغفرت اور اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، یہ دعا اس کے لیے کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے. یہ بھی بخاری 477 اور مسلم میں 649 کی روایت ہے. تو یہ اعمال ہمیں خاص طور سے ان دنوں میں کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ کثرت سے اللہ رب العالمین کے سامنے رونا، گڑگڑانا، بخشش اور مغفرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. نماز اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں یا امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور نماز میں آپ کو خوب موقع ملے گا، کیونکہ یہ رات کی نماز ہے اور رات کی نماز کی اصل یہ ہے کہ انسان لمبا قیام کرے، لمبا رکوع کرے، لمبا سجود کرے. تو ایسے مواقع پر کثرت سے دعا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ دعا بہتر ہے کہ نماز کے اندر ہو. نماز کے اندر دعا یہ نماز کے علاوہ سے کہیں زیادہ بہتر اور افضل ہے. خاص طور سے سجدے کی حالت میں دعا، سجدے کی حالت میں دعا، خاص طور سے تشہد میں دعا. جب آپ التحیات پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ دعا اگر پڑھ لیں تو آپ کثرت سے خوب دعا کریں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک. یہ دعائیں اور اس کے علاوہ جو کثرت سے جو آپ دعا کرنا چاہیں وہ خوب پڑھنے کی کوشش کریں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. سارے لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. سجدے کی بات سب کو معلوم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اقرب ما یکون العبد وهو ساجد فاکثروا فیہ الدعاء، کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو سجدے کی حالت میں اسے خوب کثرت سے دعا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. سارے لوگ جانتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک دوسری جگہ ہے جہاں پر دعا کرنے پر ابھارا گیا ہے، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ تشہد میں. وہ دعا کون سی ہے؟ تشہد میں. جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، جب آپ التحیات پڑھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج لیں، تو اس کے بعد آپ کثرت سے دعا کریں، خوب دعا کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا قعدتم فی کل رکعتین التحیات للہ الی ان قال ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، کہ جب آدمی تشہد سے فارغ ہو جائے تو جو دعا اس کو بھلی اور اچھی معلوم ہو رہی ہو وہ دعا خوب کرے. وہ اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. امام بخاری نے 835 میں اور مسلم میں 402 کے اندر روایت کیا ہے. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں ثم یتخیر من المسألۃ ما شاء، پھر وہ جو بھی مانگنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین سے مانگے. ثم یتخیر من المسألۃ ما شاء ثم یتخیر بعض من المسألۃ ما شاء ما احب، جو اس کو پسند ہو. کئی الفاظ ہیں جو اس کو بھلی معلوم ہو، جو اس کو پسند ہو، اس کے ساتھ کیا ہے وہ اللہ رب العالمین سے تشہد میں سوال کرتا رہے. جب التحیات، درود شریف اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اس طرح کی دعا جو پڑھ لے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ لوگ رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں زیادہ وقت نہیں دیتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جب ہم قیام کر رہے ہیں تو قیام میں رکوع لمبا ہونا چاہیے، سجدہ لمبا ہونا چاہیے، تشہد لمبا ہونا چاہیے، لیکن بسا اوقات ہم دعا کیا کریں، جو مینڈیٹری دعا ہے وہ بھی ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں مل پاتا ہے. اس کا ائمہ کو چاہیے، اماموں کو چاہیے وہ سنتوں کو زندہ کریں، لوگوں کو موقع دیں اس طرح کا. تو تشہد کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کرنی ہے. کون سی دعا کرنی چاہیے؟ وہی دعا کرنی چاہیے جو اللہ کے پیغمبر نے سکھلائی ہیں، قرآنی دعائیں ہیں، جو معصورہ دعائیں ہیں، وہی دعا کرنی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اللہم انی اعوذ بک من البخل. جتنی بھی دعا معصورہ دعائیں ہیں یہ سب دعا آدمی تشہد میں، سجدے میں کرتا رہے. رکوع میں دعا پڑھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اذا جاء نصر اللہ کے بعد اللہ کے نبی رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. تو رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھنے کا آدمی اہتمام کرے. اب ایک معاملہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھا لکھا نہ ہو یا اس ایج کو پہنچ چکا ہو کہ اب وہ دعا یاد نہیں کر سکتا ہے، عربی میں دعا مانگ نہیں سکتا ہے، جو پیارے رسول نے سکھایا ہے وہ اس کی زبان پہ نہیں آ سکتے ہیں، تو کیا ایسا شخص سجدے کی حالت میں، تشہد کی حالت میں اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ مجبور ہے اور اس کی طاقت اور قدرت میں نہیں ہے تو ایسا شخص اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے. اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں، جو دعائیں ہیں، اگر اسی کا خلاصہ اس کے ذہن میں ہو
تو اسی کے ساتھ کیا وہ دعا کرے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ وہ نہیں پڑھ سکتا ہے، تو کیا کہے، اے میرے رب میری دنیا بہتر بنا دے، میری آخرت بہتر بنا دے، اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اگر اس طریقے سے کر لیتا ہے تو بہتر ہے، اور اسی طریقے سے اگر یہ بھی قدرت نہیں ہے تو جو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے، طاقت دے، وہ دعا کر سکتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ یجوز الدعاء بالعربیۃ و بغیر العربیہ، کہ دعا کرنا عربی زبان میں اور غیر عربی زبان میں جائز ہے، تاہم بہتر اور افضل یہ ہے کہ عربی زبان میں اور معصورہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں اسی کے ساتھ دعا کرنے کا اہتمام کریں۔ اور خاص طور سے سب سے زیادہ یاد رکھیے کہ یہ جہنم سے آزادی کی رات ہے، جہنم سے آزادی اور فری ہونے کی رات ہے۔ پوری کوشش ہر آدمی کرے، ہر بندہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس رات میں، ان راتوں میں جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنا روئے اللہ کے سامنے، اتنا گر گیا اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی کسی بھی صورت میں خالی نہ لوٹائے۔ ظاہر ہے کہ اللہ سے مانگنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا ہے، وہ تو انسانوں سے طلب کیا جائے، مانگا جائے تو ان کی مرضی ہوتی ہے وہ دیتے ہیں، ان کی مرضی ہوتی ہے وہ نہیں دیتے ہیں، لیکن اللہ تو دینے والا ہے، وہ تو دینے والا، نوازنے والا۔ اس سے مانگیں گے، ایمانداری کے ساتھ مانگیں گے، کنڈیشن جو بتائی گئی ہے اس کے ساتھ مانگیں گے، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خائب و خاص سے نہیں لوٹائے گا۔ اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ وہ ایردکما صفرا خائبین، کہ وہ اپنے بندوں کو خالی لوٹا دے، نامراد لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے، اس کے نوازنے والے ہونے سے، اس کی عطا اور بخشش کے بالکل خلاف ہے کہ وہ بندہ، ایک بندہ اس کے سامنے روئے، گر گرائے، مانگے اللہ رب العالمین سے اور اسے نہ دے۔ اللہ تو اسے بھی دے دیتا ہے جو نہیں مانگتا ہے، تو اللہ اسے کیسے نامراد کر سکتا ہے جو اللہ سے مانگنے والا ہے؟ تو ہمیں اور آپ کو اس پر بھی توجہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو ان راتوں کو گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک معاملہ آتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن زیادہ نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ زیادہ نہیں یاد ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو یاد ہے اسی کو بار بار ریپیٹ کریں، کوئی حرج نہیں اس میں کہ جو صورتیں آپ پہلی رکعت میں پڑھ رہے ہیں اسی صورت کو آپ دوسری رکعت میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اذا زلزلت الارض زلزالها، پہلی رکعت میں بھی پڑھائی اور پھر دوسری رکعت میں بھی اذا زلزلت الارض زلزالها پڑھائی۔ تو اس طریقے سے اگر نہیں یاد ہے تو آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ آیات زیادہ ہو جائے، 100 آیات ہو جائے، 1000 آیات ہو جائے۔ اس کے لیے قیام کو لمبا کرنے کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا راستہ یہ کہ جائز اور درست ہے کہ آپ موبائل کے ذریعے سے قرآن کو لے کر کے آپ اپنے قیام کو لمبا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو خاص طور سے، جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی روایت میں موجود ہے کہ وہ انہیں رات میں تراویح کی نماز قرآن دیکھ کر کے پڑھایا کرتے تھے، تو یہ جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خاص طور سے جب انسان کے پاس اس کی طاقت اور قوت نہ ہو۔ تو یہ سب آسانیاں موجود ہیں، ایک ہی سورہ کو بار بار ریپیٹ کیا جائے، اسی طریقے سے قرآن کو دیکھ کر کے پڑھا جائے تاکہ قیام لمبا ہو جائے، اور اس سے زیادہ کوشش یہ کیجیے کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، کچھ صورتیں آپ حفظ کر لے جائیے، کچھ آیات آپ یاد کر لے جائیے۔ جس سینے میں جتنا زیادہ اللہ کا قرآن محفوظ ہوگا وہ اتنا زیادہ کیا ہے، وہ سینہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والا اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا اور نرمی اختیار کرنے والا ہوگا۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن کو یاد کرنے کی طرف کیا ہے، توجہ بھی کرنی چاہیے۔ اور اس طریقے سے میں نے آج وقت بھی زیادہ لے لیا اور یہ چند باتیں ذکر کرنی تھی، خود سب سے پہلے تو خود کے لیے اور پھر آپ تمام بھائیوں کے لیے، کیونکہ یہ تذکیر ہے، یہ ریمائنڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ یاد دلاتے رہا کریں، یاد دلانا ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے شش و پنج میں نہیں ہونا چاہیے۔ یاد دلائیے لوگوں کو، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلائیں، یاد دلانا ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو بس اسی آیت کا ایک مصداق معاملہ تھا کہ میں خود بھی اپنے لیے اور آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے ان راتوں کو یاد دلانے کی اور اس کی قدر و قیمت کی کیا ہو سکتی ہے، کس طریقے سے ہو سکتی ہے، اس کو یاد دلانے کی آپ کے ساتھ کوشش کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ نے معاف کر دیا ہو، جن کے گناہ بخش دیے گئے ہوں۔ اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو شکر گزار ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، جو دین پر ثابت قدمی کے ساتھ
اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ ہر طرح کے فتنوں سے، بدعات سے، شرک سے، ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، کتاب و سنت پر اور سلف صالحین کے منہج پر ہمیں اللہ تا حیات قائم و دائم رکھے، اور اسی پر ہمارا اور آپ کا خاتمہ فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور اس طریقے سے آج کا یہ درس اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ چلیے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، لگ جائیے، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔